ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میں جو ہے ہم نے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے کھیل کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ اس کی کچھ ہیڈنگز ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھیں، باقی جو ہیڈنگ رہتی تھیں اس کے بارے میں ہم آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ہیڈنگ میں سب سے پہلے جو ہے فارغ اوقات کا بہترین استعمال۔ اب دیکھیں کھیل کی اہمیت جو ہے اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے کہ اب دیکھیں آج کے دور میں بہت سا انسان کے پاس فارغ وقت بچ جاتا ہے۔ آج کل کا مشینی دور ہے، جو کام پہلے ہوتا تھا مہینوں میں آج کل وہ کام ہوتا ہے ہفتوں میں، جو کام پہلے ہفتوں میں ہوتا تھا آج کل وہ کام گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ تو انسان کے پاس بہت سا فارغ وقت بچ جاتا ہے، بجائے اس کو کہ وہ جو فارغ وقت ہے اس کو کسی نیگیٹو سرگرمی کے اندر اختیار کرے، اگر وہ کھیلوں کے اندر اس کو صرف کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا جو وقت ہے اس کا استعمال بھی بہتر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی لحاظ سے فٹنس بھی ہوتی ہے، اس کی جسمانی طور پہ نظام و کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریوں سے اس کو نجات ملتی ہے، اس کا ذہنی نشوونما بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فارغ وقت ہے اس کا بہترین استعمال جو ہے کھیلوں کی سرگرمی میں حصہ لینے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی قائدانہ صلاحیتوں کا پیدا ہونا۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں ایک ٹیم کے اندر دیکھیں اگر کوئی کوچ ہے یا کیپٹن ہے تو وہ کیا ہے جی اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹیم کو نئے نئے طریقے بھی بتاتا ہے کہ کس طرح آپ نے کھیلنا ہے، کس طرح آپ نے ٹیکنیکس اختیار کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو کیونکہ اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تو اگر پریکٹیکل لائف میں اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو اس کو وہ فوراً حل کر لیتا ہے۔ اس کے پاس کیونکہ بہترین قائدانہ صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کو بھی ہینڈل کرتا ہے، اپنے خاندان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو فوراً حل کر لیتا ہے، اس کے پاس اس کا حل بھی ہوتا ہے، کسی بھی بری سچویشن کے اندر وہ اپنے آپ کو فیس کر سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کھیل ہے یہ بہترین قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے قامتی نقائص کی دوری۔ اب دیکھیں جو کھیل ہے یہ انسان کے اندر قامتی نقائص کی دوری کا بھی باعث بنتا ہے۔ اب قامتی نقائص کیسے ہیں؟ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی باڈی بنائی ہے اس کی جو شیپ ہے قدرتی طور پہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص پایا جائے تو انسان کی باڈی بھی بری نظر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی بہت سے کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں اگر اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے تو۔ اب جی نقائص جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ انسانی باڈی کے اندر کل 5 نقص ہیں جو مین ہیں اور انسانی باڈی کو بدصورت بھی بناتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی مشکلات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے دیکھیں تو گول کمر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے افراد جو ہیں وہ آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، آگے اس کا جو چیسٹ ہوتا ہے اس کی گردن ہوتی ہے وہ آگے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، گول، اس کو ہم گول کمر کہتے ہیں یا محرابی کمر کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ اس کی جو کمر ہے وہ بالکل اس طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ جو مسئلہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا خالی کمر کا، کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا جو پیٹ ہے وہ آگے کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس کی چیسٹ اور اس کی جو گردن ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بھی کافی مسائل ہیں۔ اب اس کی جو بیسک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلز کا ڈھیلا ہو جانا یا مسل میں کمزوری یا کسی قسم کا کوئی حادثہ وغیرہ پیش آنا جس سے کیا ہے یہ نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب فزیکل کے اندر کھیل کے اندر بہت سی ایسی ایکسرسائزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ نقائص دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی جو تھرڈ مسئلہ ہے انسانی باڈی کے اندر وہ یہ ہے کہ گول کمر اور خالی کمر کا مرکب۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹ آگے کی طرف ہوتا ہے، چیسٹ اور گردن، چیسٹ جو ہوتی ہے پیچھے کی طرف ہوتی ہے اور گردن آگے کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ تو جب ہم کھیل کے اندر بہت سی ایسی ایکسرسائزیں ہیں جن کو کرنے سے یہ نقائص دور ہو سکتے ہیں۔ اب انسان کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر یہ نقص ہوں تو ان کو دور کرنے کے لیے کھیل کے اندر کی جانے والی بہت سی ایکسرسائزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ نقائص دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ
مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا ایک کندھا نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی یا تو اس کا کبھی لیفٹ ہوتا ہے یا پھر اس کا رائٹ کندھا نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے شولڈر ان بیلنس ہوتے ہیں۔ یہ نقص جو ہے پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، مسل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی حادثے کی وجہ سے بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو بہت سی ایکسرسائزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے، کھیل کے اندر بہت سی ایکسرسائزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ نقائص دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے جو تلوے ہیں وہ بالکل پلین ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے نیچے محراب نہیں ہوتا۔ تو کھیل کے اندر بہت سی ایکسرسائزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہ مسئلہ بھی دور ہو سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کی سرگرمیاں اختیار کرنے سے یہ تمام کے تمام جو قامتی نقائص ہیں یہ دور ہو سکتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ جو فائدہ ہے وہ ہے معاشرتی مسائل کا حل۔ ابھی میں نے یہ آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ بہترین قائدانہ صلاحیتوں کا پیدا ہونا، بہترین قائدانہ صلاحیتوں کا پیدا ہونا۔ اب دیکھیں جب ایک فرد کے اندر بہترین قائدانہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جب اس کی جسمانی لحاظ سے مضبوطی ہوتی ہے، جسمانی لحاظ سے نشوونما ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ذہنی لحاظ سے نشوونما ہوتی ہے، جب وہ ذہنی طور پہ ایکٹیو ہوتا ہے تو بہت سے معاشرے کے اندر اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ کھیلوں کے اندر حصہ لیتا ہے تو کیونکہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی ذہنی نشوونما زیادہ ہوتی ہے، وہ چست و چلاک ہوتا ہے، تو کیا ہے وہ تمام جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں ان کو فوراً حل کر لیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیتا ہے۔ ایک عام آدمی کیونکہ ایک عام آدمی کی ذہنی نشوونما اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی، وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، جسمانی لحاظ سے سست ہوتا ہے، چلاک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں دقت پیش ہوتی ہے، یا وہ مسائل کا حل نکالنے میں مشکل ہوتی ہے، یا وہ نکال نہیں سکتا۔ تو جو کھلاڑی ہوتا ہے، جو کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے، جو ایکسرسائزوں کے اندر حصہ لیتا ہے، وہ فوراً جو ہے معاشرتی مسائل کا حل نکال لیتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہے معاشرتی مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قوت برداشت میں اضافہ۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آدمی کھیل کے اندر حصہ لیتے ہیں، کھیلوں کی سرگرمی اختیار کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ قوت برداشت پائی جاتی ہے۔ اب کھیل کے اندر دیکھیں تو بہت سی چوٹیں بھی آتی ہیں، یا کوئی نہ کوئی کھلاڑی اس کو فاؤل لگا دیتا ہے، تو کیونکہ اس کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، وہ کسی نیگیٹو سرگرمی اختیار نہیں کرتا، جواباً اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا، اس کو گالی گلوچ نہیں دیتا، بلکہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کے اندر ایک بیٹسمین کو ایک امپائر غلط آؤٹ دے دیتا ہے تو اس کے جواب میں بیٹسمین خاموشی کے ساتھ گراؤنڈ سے باہر نکل جاتا ہے، کبھی اس نے کوئی غلط ریئیکشن نہیں کیا، نہ کبھی اس نے بدتمیزی کی ہو امپائر کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ کھیل کے اندر اس کی قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، اور جب پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو پھر بھی کیا ہے اس کی قوت برداشت ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کی سرگرمی میں حصہ لینے سے انسان کی جو قوت برداشت ہے وہ ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ قوت مدافعت میں اضافہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ایک انسان جو ہے اس کے نظام جو ہیں ان کے نظاموں کی کارکردگی ہے ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ ہونے سے کیا ہے کہ اس کی قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی قوت مدافعت بھی ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اب جیسے نظاموں کی کارکردگی زیادہ ہوتی ہے، اچھے طریقے سے ہوتی ہے، جب نظام پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں تو کیا ہے کہ ایک آدمی کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ قوت کے مدافعت کے بڑھنے سے بیماریوں کا خطرہ اس کو کم سے کم ہوتا ہے، بیماریوں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اب ایک کھلاڑی جو ہے اس کے اندر کم سے کم بڑی بیماریاں پائی جاتی ہیں کیونکہ اس کی قوت مدافعت ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ فائدہ ہے وہ ہے ملک کی ترقی۔ اب دیکھیں میں نے بھی آپ کو ڈسکس کیا، میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ بیرون ملک بھی کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، ٹورنامنٹس کے اندر جاتے ہیں، ورلڈ کپ کے اندر جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے جیت کے آتے ہیں تو نہ صرف جو ٹورنامنٹ انتظامیہ ہوتی ہے، جو آئی سی سی ہوتی ہے، نہ صرف وہ پیسہ دیتی ہے بلکہ جب وہ واپس لوٹ کے اپنے ملک میں آتا ہے تو ملک کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک کھلاڑی کو بہت سارا پیسہ دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے، اس کی معاشی ترقی ہوتی ہے، اس کو بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے، ساتھ ساتھ کیا ہے ملک کی ترقی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب آئی سی سی اس ملک کو ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے بہت سا پیسہ دیتی ہے تو کیا ہے جی ملک کے اندر
اندر بھی ترقی ہوتی ہے، وہ ملک بھی معاشی طور پہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو کھیل ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے وقت کا پابند۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، کھیل کی افادیت یا اہمیت اس نگاہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو کھیل ہوتا ہے پراپر اپنے ٹائم پہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کے اندر کہ اس کا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے 1 ماہ پہلے بتا دیتے ہیں یہ شیڈول ہے کہ فلاں میچ اس ٹائم پہ فلاں ٹائم شروع ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس ٹائم سے ہٹ کے کوئی ٹائم پہ میچ سٹارٹ ہوا ہو۔ جب وہ ٹائم ہوتا ہے تو اس مقررہ وقت پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ٹیموں کے کیپٹنز گراؤنڈ کے اندر موجود کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ ٹاس ہو رہا ہوتا ہے۔ میچ اپنے ٹائم پہ شروع ہوتا ہے اور اپنے ٹائم پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اوورز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی مقررہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم تک اتنے اوور کروانے ہیں، تو ایک کھلاڑی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ٹائم پہ پہنچنا ہے، ٹائم پہ کھیلنا ہے۔ اس طرح جب وہ نارمل روٹین میں جاتا ہے، پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے، تو پھر بھی وہ وقت کا پابند ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے جب کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے تو وہ وقت کا پابند بن جاتا ہے۔ جی اس کے بعد نیکسٹ ہے سماجی تعلقات میں اضافہ۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ایک ٹیم کسی بیرونی ملک میں کھیلنے کے لیے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس ٹیم کے اور دوسری ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان تعلقات بڑھتے ہیں۔ تعلقات کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے اپنے دکھ درد شیئر کرتے ہیں، اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنی رہن سہن ثقافت کے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان جو سماجی تعلقات ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کو کچھ مسائل درپیش ہیں تو وہ دوسرے ملک سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ ہینڈل کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سماجی تعلقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہے سماجی تعلقات میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد جی لاسٹ پہ ہے بین الاقوامی اتحاد۔ اب دیکھیں جب ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ایک ورلڈ کپ ہوتا ہے، تو اس میں صرف ایک ٹیم شرکت نہیں کرتی بلکہ اوور آل پورے ورلڈ سے بہت سی ٹیمیں آئی ہوتی ہیں کھیلنے کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے بین الاقوامی اتحاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سی ٹیمیں جب آپس میں مل بیٹھتی ہیں، آپس میں ڈسکشن کرتی ہیں، پیار محبت ان کا بڑھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے پوری دنیا کی جو ٹیمیں ملک کے جس کونے سے آئی ہوتی ہیں تو ان کے درمیان کیا ہے پیار محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جب پیار و محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے تو ان کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے کیا ہے ملک کے اتحاد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے